الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم. سامعین ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کی مدد سے حج کے ایام، ان کی جو ٹرانسمیشنز ہیں ان میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور کچھ گزارشات حج کے موقع پر، حج کی مناسبت سے، حج کے جو فیوز و برکات ہیں ان کی مناسبت سے، حج کے جو ورچیوز ہیں، انشاءاللہ ان میں سے کچھ گوچھوں پر یا ان میں سے بھی چیدہ باتیں جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے ان ایام میں، یا جو حج جو کہ عظیم عبادت ہے اللہ رب العزت کی، اور ہر عبادت اس میں کئی اسباق ہوتے ہیں، اس میں اس کے پیچھے کئی وجوہات ہوتی ہیں، کئی ریزنز ہوتے ہیں، اور پھر ان ریزنز میں چھپے ہوئے کئی برکات اور کئی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ ان کو انسان کیسے تلاش کرے، ان پر کیسے عمل کرے، ان سے کیسے فائدہ اٹھائے، اس طرف اپنی سوچ و بچار کرنے کی انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے۔ سامعین ناظرین، اس موضوع پر بہت سے گوشے ہیں، بہت سے اس کے پہلو ہیں، بہت سے اس کی ڈائمنشنز ہیں جن کو ہم سامنے رکھ کر اس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن ابتدا ہماری جو کہ ہمیشہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی شخص کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھ لے، تو اس پر 5 ستون جو ہیں ان کے لیے ان کا علم، ان کے لیے ان کا جاننا اور پھر ان پر عمل کرنا وہ فرض ہو جاتا ہے، اور حج ان 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ پتہ آپ کو کلمہ شہادت ہے، پھر صلاح ہے، یعنی صوم ہے، زکوٰۃ ہے، اور پھر یعنی ان ساروں میں سے ایک حج ہے۔ اب اگر اسلام کی بنیاد، اگر اس کی عظمت کو سامنے رکھ لیں، اور اللہ رب العزت نے اس کی جو بنیادوں میں سے، ستون ہوتا ہے بنیاد، یعنی ستون جتنا مضبوط ہوگا، ستون جتنا قوی ہوگا،
اور وہ جو پلرز ہیں جتنے وہ سٹرونگ ہوں گے اتنی ہی اس کی بلڈنگ سٹرونگ ہوگی. اسی طرح اسلام کے لیے اللہ رب العزت نے اس بلڈنگ کا جو ستون ہے حج ان ستونوں میں سے ایک ستون ہے. تو یہ اس کے لیے ایک اپنی یعنی قدر و منزلت ہے اگر صرف اس کو ہی سامنے رکھ لیں. لیکن ہم نے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ حج جو کہ یعنی اور بھی کئی عبادات ہیں دین میں، لیکن اللہ رب العزت نے جس کو چنا ہے اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں پر بنیاد رکھی ہے تو وہ یعنی فلوک نہیں ہے، وہ ایک گیس پر مبنی نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایسے ہی جاتے جاتے یعنی یہ ایک چیز کو ستون بنا دیا کیا. یہ کبھی ہم بھی نہیں کرتے اپنی بلڈنگ بنانے کے لیے. ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو ستون جائے گا، کسی بھی عام بلڈرز کو پوچھ لیں کہ وہ خالص سے خالص چیز ستون میں ڈالیں گے. جو بھی ستون ہوگا، جو بنیاد ہوگی، فاؤنڈیشن ہوگی، اس میں خالص چیز بھری جاتی ہے تاکہ اس ستون پر ساری بلڈنگ کے جو قائم مقام یعنی اس کا ٹھہراؤ، اس کی یعنی وہ لینتھ آف ریمیننگ، وہ جو اس کی بنیاد ہوتی ہے یا جو اس کی تعمیر کے جو سال مہیا کیے جاتے ہیں، وہ سارا کے سارا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے، اس کے حبیب نے اللہ رب العزت کی توفیق سے اس چیز کو چنا ہے تو یقیناً ان میں خصوصیت بھی ہے، خالصیت بھی ہے، اس کے علاوہ اس میں برکات بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں اور کئی وجوہات بھی ہیں جن کی بنا پر اس کو ستون بنایا گیا ہے. اب انشاءاللہ اس پر ہم آئیں گے کہ حج کیا ہے. اس کے کئی مختلف پہلو ہیں، لیکن ان میں سے سب سے پہلا جو چیز حج سکھاتا ہے اور جس پر کئی بار ہماری توجہ نہیں گئی، یعنی انشاءاللہ آپ کے لیے ایک نئی چیز ہوگی، اور وہ کیا ہے انشاءاللہ وہ میں بیان کرتا ہوں کہ حج سب سے پہلے دیکھیں کہ حج نے فرمایا اللہ رب العزت نے وَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ایک نیا نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ حج فرض کس پر ہے. اب اگین اس کے بھی کئی تعریفات ہیں. اس کی فقہی جو ہے تعریف وہ اپنی جگہ ہے، اس کے لیے لغوی معنی اس کا کیا ہے اس کی بھی ایک اپنی جگہ ہے، یعنی اس کی مختلف تعبیرات ہیں. سب سے پہلے تو یہ یعنی حج ایک عاقل ہو، یعنی حج کوئی بھی یعنی مینٹلی طور پر اگر سٹیبل نہیں ہے، کوئی بھی شخص دماغی توازن اگر اس کا سٹیبل نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو حج کا جو فریضہ ہے اس سے ہٹ جاتا ہے. اب اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ یعنی شخصیات جو کہ ڈسیبلٹی کا شکار ہیں، یعنی دیکھیں اللہ رب العزت نے یعنی کسی کو ویسے نہیں چھوڑ دیا. جو بھی ڈسیبلٹی ہے، خاص طور پر دماغی توازن اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس شخص کو، اس بچہ ہو یا بچی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، آپ ان کو لے تو جا سکتے ہیں مدینہ طیبہ میں، مکہ المکرمہ میں، برکت کے لیے، شفا کے لیے، آب زمزم کے لیے، مسلمان ہونے کے ناطے، لیکن جو فریضہ حج ہے وہ ان پر لاگو نہیں آئے گا، کیونکہ یعنی عاقل ہونا یہ شرط ہے. دوسری چیز بالغ ہونا، پیوبرٹی سے گزرتے ہوئے جو بلوغت ہوتی ہے، اگر ان کے ایام سے گزر جائے آدمی تو پھر حج جو ہے تب جا کر فرض ہوتا ہے. اب اس سے بچے نکل گئے، ماشاءاللہ اگر ہم یو کے میں ہیں، یہ جہاں کہیں سے بھی ہیں، ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد، اس کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی در کی زیارت کی جائے، ان کو لے کر جایا جائے. تو یاد رکھ لیں کہ اگر بچے ہوں گے، اگر آپ ان کو حج پر لے کر جائیں گے تو برکات تو ملیں گی، نیکیاں بھی ملیں گی، ثواب بھی ملے گا،
لیکن وہ ثواب ان کو بھی ملے گا اور والدین کے حق میں بھی ظاہر بات ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پر آئے گا، لیکن ان کا جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ وہ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ ان پر ابھی حج فرض ہی نہیں۔ یہ اسی طرح کی مثال ہے کہ ایک 2 سال کا بچہ ہے، وہ آپ نماز آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں، جو ہے بچہ ہے بچی ہے، تو وہ آپ کے ساتھ جو ہے سجدہ ریزی کرنا شروع کر دیں، تو اب یعنی وہ اچھا عمل ہے، ایک پسندیدہ عمل ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمیشہ مشہور حدیث ہے کہ وہ آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو وہ آپ پر پیٹھ مبارک پر آ کر بیٹھ جاتے، یعنی ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جاتے، جمعہ کی نماز میں کافی دفعہ شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے کیا ہے، جو فریضہ حج ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، جس پر فرض ہوگا اس کا حکم اور ہوگا، لیکن جس پر نہیں ہوگا اس کا حکم اور ہوگا۔ تو درجات ملتے ہیں، ثواب مل سکتا ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ اب یہ 2 کیٹیگریز کو نکال کر ایک تیسرا کیٹیگری ہے، تیسری کیٹیگری، اور وہ بھی بڑی خاص ہے اور توجہ طلب ہے بات، اور ہماری آج کی جو بات کی شروعات ہے وہ اس سے ہو رہی ہے۔ وہ کس سے ہو رہی ہے کہ وَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج اس پر فرض ہے جس کے پاس مال ہو۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کو بھی ہم 2 طریقے سے جو ہے اس پر جانیں گے۔ سب سے پہلی بات، اگر مال ہے آپ کے پاس تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس مال ہو، یعنی وسائل ہوں، اور پھر بھی وہ شخص یعنی حج کا فریضہ ادا نہ کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ چاہے وہ شخص یہودی ہو کر مرے یا نصائی ہو کر مرے، عیسائی، یہود و نصارہ، یعنی اگر مال ہونے کے باوجود بھی، استطاعت ہونے کے باوجود بھی، اگر پھر بھی وہ شخص اس حج پر نہیں جاتا، اس حج کی جو ہے سعادت، اس جو 5th پلر ہے اس کو کمپلیٹ نہیں کرتا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ جو مرضی ہو کر مرے۔ یعنی ایک وعید ہے، یعنی کہ اے شخص، اے انسان، اگر اللہ رب العزت نے تمہیں یہ استطاعت دی ہے، تمہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مال و متاع دیا ہے، اور پھر بھی تم اس حج کے فریضے کو ڈیلے کر رہے ہو، تو پھر جو ہے یعنی موت کا نہیں پتہ ہوتا انسان کو۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بڑے امراء یعنی وہ دل میں ایسی خواہشات لے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، یعنی اتنی بڑی سعادت ہے، اس کے فضائل کی طرف ہم آئیں گے کہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حج مبرور یعنی ہر چیز کو جو ہے، جس طرح کے آدمی ایک نئے شخص دنیا میں آتا ہے، جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح کی جو ہے آدمی کو زندگی عطا کر دی جاتی ہے حج فریضہ ادا کرنے کے بعد۔ تو پھر بھی یعنی انسان جلدی نہ کرے اس کی طرف۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ وعید سنائی، یعنی اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اتنا بڑا عظیم عمل ہے، اور چند پیسوں کی خاطر یعنی تمہارے پاس ہیں بھی اور پھر بھی تم اسے ڈیلے کر رہے ہو، تو فرمایا یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز، اور پھر دوسری بات وہی آ جاتی ہے کہ یعنی آدمی کئی چیزیں ڈیلے کرنا چاہیے۔ انسان میں وقت ہوتی ہے کہ اچھا میرا یہ ٹائم ہو گیا تو پھر مجھے یہ کرنا ہے، یعنی جب میں 30 سال سے بڑا ہو جاؤں گا مثال کے طور پر، یہ 25 سال، والدین بھی کہتے ہیں اچھا ہمارا بچہ اس عمر کو ہو جائے تو ہم نے اس کی شادی کرنی ہے، اس عمر کو ہو جائے تو ہم نے اس کے لیے گھر بنانا ہے، اس عمر کو ہو جائے تو فلاں کرنا ہے، یہ چیز اس کے لیے کرنی ہے، یہ چیز کرنی ہے۔ تو سامعین ناظرین، ان ضروریات میں سے ہم نے یہ بھی سوچنا چاہیے، ہمیں خود کو یا والدین جن کی اولاد ہے اپنی اولاد کے لیے، کہ جب بھی ہمارے پاس وسائل ہوں تو سب سے پہلے ہم نے بچے کو یہ چیز بھی انکریج کرنی ہے کہ بیٹا یا بیٹی، اب تمہارے پاس یہ چیز ہے، شریعت کے مطابق یعنی اگر تمہارے پاس یہ وسائل ہیں تو جا کر یہ فریضہ بھی ادا کر لو۔ اب یہ اس کا ایک رخ تھا جو ہم نے ڈسکس کیا کہ جس کے پاس استطاعت ہو،
جس کے پاس مال ہو. اور پھر اگلا مسئلہ آ جاتا ہے کہ مال کتنا ہو. مال میں یہ مختصراً تشریح اس کی یہ ہے کہ وہ شخص جس کے پاس زاد راہ ہو. اب زاد راہ کیا ہے کہ ایسے نہیں کہ جو حج کی جو رقم ہے وہ تو پاس ہے لیکن گھر میں کچھ نہیں ہے، اس کو ہم زاد راہ نہیں کہیں گے. زاد راہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی جو میاں بیوی بچے یعنی گھر میں جو سارے آدمی جو آپ کے انڈر ہیں، جن کی آپ پرورش کر رہے ہیں، جن سے آپ ریلیٹڈ ہیں، جو آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کے پاس بھی اتنا زائد عمل ہو، اتنا زائد مال ہو کہ وہ اگر آپ وہ چلے بھی جائیں، مہینہ کے لیے بھی چلے جائیں تو وہ سٹرگل نہ کریں. اگر وہ سٹرگل کریں گے اور آپ حج پر چلے جائیں گے تو یہ زاد راہ نہیں ہوگا. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. زاد راہ وہ ہے یعنی بالکل ایکسٹرا مال ہو تو پھر جا کر آپ جو ہے حج ادا کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے ابھی جو ہے فرائض میں سے ہو جائے گا. اب اس کے اور بھی کئی فقہی مسائل ہیں، ہم ان کی طرف نہیں جانا چاہتے، لیکن میں یہ جو نقطہ ہے استطاع، صرف ہماری بات جو ہے اس پر چل رہی ہے. اب ایک طرف ہے استطاعت، یعنی اس کو افورڈیبلٹی، اس کو افورڈ کر سکتا ہے آدمی اور پھر بھی نہیں جاتا، تو اس پر وعید کیا ہے کہ لازمی جاؤ، جا کر یہ فریضہ ادا کرو. اگر اس سے پہلے موت آ گئی تو نعوذ باللہ جو ہے یعنی بہت بڑی پوچھ ہوگی. اور پھر اس پر جو ریوارڈ آپ کو ملنا ہے، جو اجر ملنا ہے، جو ثواب ملنا ہے، وہ اتنا عظیم ہے کہ یعنی اس کو بھی سامنے رکھ کر اگر آدمی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے، انکریج کرے. پیچھے اگر آپ دیکھیں ہماری ہسٹری کو، اسلامک ہسٹری کو، تو کئی ایام یا مہینے لوگ جو ہے چل کر جاتے، ان کے پاؤں پر تکلیف آتی، جسم پر مشقتیں آتی، محنتیں آتی، پھر جا کر پھر بھی وہ اتنے ذوق و شوق کے ساتھ اللہ رب العزت کے حج کے لیے جاتے کہ آپ جو ہے اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اگر ہمارے پاس ابھی تو بس ایروپلین کی ٹکٹ کروائیں اور آسانی کے ساتھ آپ جو ہے کئی گھنٹوں میں آپ جہاں پر پہنچ سکتے ہیں. تو سامعین ناظرین، یہ اس کا ایک ٹکڑا ہے استطاع الیہ سبیلا کا. لیکن اس کی طرف جو دوسری طرف ہے، جو بڑی جو ہے جس کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے، اور جو ایک میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ایک نیا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ حج جو کئی اسباق سکھاتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو. حج انسان کو، یہ شریعت مطہرہ انسان کو، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسان کو اس طرح نہیں بلکہ اس طرح بنانا چاہتی ہیں. اب اس طرح کا کیا مطلب ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک انسان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اب اس فرمان پر اگر آپ غور کریں، اس کو بھی سامنے رکھ لیں کہ اسلام، شریعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ رب العزت کی جو ہے حکمات، قرآن کی تعلیمات یہ ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، تب جا کر استطاعت ہوگی. یعنی آپ پڑھ لیں، شریعت کو پڑھ لیں، فقہ کو پڑھ لیں، کوئی بھی شریعت میں یہ کبھی بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ جا کر کہیں سے ادھار لے کر آپ جو ہے حج کے لیے چلے جائیں. بھئی آپ کے لیے فرض ہی نہیں ہے تو آپ پر فرض ہی نہیں ہوگا اگر آپ اس طرح جائیں گے. تو اسی لیے استطاع الیہ سبیلا کا مطلب کیا ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر حج کے لیے جاؤ، یعنی اپنے لیے محنت کرو، جاب سرچ کرو. اس پر ہم آگے آئیں گے آقا علیہ السلام نے کس طرح تربیت فرمائی ہے. یعنی اپنے آپ پر یعنی بینیفٹ پر نہ رہو. یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو جسم دیا ہے، آپ کو ذہن دیا ہے، آپ کو یہ صلاحیت دی ہے، جس قسم کی پوزیشن، جس قسم کی بھی فیلڈ آپ اس کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، آپ کا من چاہتا ہے، آپ کا جسم، ذہن، یہ ساری چیزیں الاؤ کرتی ہیں، اس میں آگے جا کر سوسائٹی میں اپنا رول ادا کرو اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو. یہ حج کی تعلیمات ہیں. اب اس کی پہلی دلیل
جو ہم اس موضوع پر ڈسکس کر رہے ہیں نئے نقطے پر، وہ یہ ہے کہ آپ جمعہ کی نماز کو دیکھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اب اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، جب بھی تم جمعے کی نماز کے لیے اذان کو سنو تو فاسعوا الی ذکر اللہ. یعنی عام طور پر یہاں پر ہمارا موضوع ختم ہو جاتا ہے کہ جمعے کے لیے دوڑو، لیکن یہ ساری بات مکمل نہیں ہوتی. یعنی اللہ رب العزت کی نماز کے لیے، فرض کے لیے آؤ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا. یہاں پر جب نماز پڑھو اس کے لیے دوڑو، اللہ یعنی فرض ادا کرو، پھر اس کے بعد کیا کرو؟ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اب یہ بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں پھیل جاؤ. کس کے لیے پھیل جاؤ؟ جابز کے لیے. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا، اور حاصل کرو من فضل اللہ، یعنی مال حلال، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے انسانیت کے لیے، یعنی زمین کے اندر پھیل جاؤ. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی جا کر پاؤں کے لیے، یعنی محنت. پھیل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آن لائن آپ محنت کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ پھیر رہے ہیں. اب اس سے یہ بھی مراد آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے پردیس جو لوگ جاتے ہیں محنت مال اور طلب کرنے کے لیے، وہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ وہ بھی جا سکتے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم یہ نہیں ہے کہ فَانتَشِرُوا فِي الْقَرْيَةِ، کہ جس بستی میں تم رہتے ہو وہاں پر جمعہ ادا کر کے باہر نکل جاؤ. یہ بھی اس میں ہے. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین. کوئی اگر پاکستان سے امریکہ تک جا سکتا ہے مال حلال حاصل کرنے کے لیے تو اس میں بھی آئے گا فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. کوئی اگر اپنے میاں بیوی کو چھوڑ کر شریعت کے مطابق، یعنی اگر ان کو ساتھ لے جا کر پھر بھی اگر وہ اپنے آپ کو سٹیبل کرنا چاہے، رزق حلال کمانا چاہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہے، محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرنا چاہے، تو وہ بھی اس میں آ جائے گا فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. تو یہ ساری چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ کس چیز پر دلالت کر رہی ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات کو پتہ ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ پیٹ لگایا ہے. ہماری کچھ ضروریات ہیں، ان ضروریات کے لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم نہیں دیا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ جاؤ اور بس. یہاں پر بات پوری نہیں کی. یعنی یہ آدھی بات ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ ہاں میرا فرض بھی ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کا حق جو ہے اس کی طرف تم دوڑ رہے ہو. یہ اس کا ایک یعنی شکن ہے، ایک سائیڈ ہے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین، وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ اس کے بعد ان پر کچھ اور بھی فرائض ہیں، ضروریات ہیں، زندگی انہوں نے گزارنی ہے، یعنی بیوے بچے ہیں، اپنا جسم ہے، ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے. ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کیا فرمایا؟ وَابْتَغُوا فِي الْأَرْضِ. اچھا، جب تم نماز پڑھ لو، اللہ کا ذکر اختیار کر لو، تو پھر کیا کرو؟ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر جا کر اپنی ضروریات کے لیے محنت کرنا شروع کر دو. سامنے ناظرین، بریک سے جانے سے پہلے ہم نے جو پہلا نقطہ یہ سمجھا ہے، اور پہلے نقطے پر پہلی دلیل یہ دی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حج کا فریضہ ادا کیا ہم پر، سب سے پہلی تعلیمات جو حج ادا کرنے کے لیے جو ذہن میں ہونی چاہیے کہ حج انسان کو انڈیپینڈنٹ دیکھنا چاہتا ہے، اور تب یہ فرض ہمارے اوپر فرض ہوگا جب ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے. تو اگر ہم اپنی اولادوں کو جب ہم اس ستون کے بارے میں بتائیں، شروع سے تعلیمات دی جائیں، تو انہیں کہو کہ حج انکریج کرتا ہے کہ دنیا میں محنت کرو، سٹڈی کرو، پھر سٹڈی کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں تمہیں سوسائٹی میں رول بھی ادا کرنا سکھائیں گے، مخلوق کی خدمت بھی ادا کرنا سکھائیں گے، اس کی ترغیب بھی دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں پر تم کھڑے ہو کر پھر جو میاں بیوی ہیں یا جو بھی ہمارے ساتھ منسلک ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس حج کے ذریعے تمہیں ادا کرنا سکھائے گا. تو سامنے ناظرین، اس پر اور بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ جو ہم بات کریں گے، لیکن چونکہ ابھی بریک کا ٹائم ہونے والا ہے تو بریک سے
بعد انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ بھی لے جا سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے آپ کا اپنا پروگرام ہوتا ہے، ہمیشہ آپ ویلکم ہیں۔ اور اس جو ہمارا موضوع چل رہا ہے انشاءاللہ ہم اس کو بھی آگے لے کر چلیں گے۔ اور حج کے ایام ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو خاص ایام آتے ہیں ان سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور وہ فائدہ ہر لیول پر حاصل کرنا، ہر لیول پر اس کو اسٹڈی کرنا مل سکتا ہے۔ اور ماشاءاللہ جو اسلام چینل آپ کو مہیا کرتا ہے یہ تعلیمات یقیناً بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ناظرین، بریک کے بعد اپنے پروگرام میں حاضر ہیں، اور الحمدللہ تعالی بریک سے پہلے ہمارا جو موضوع چل رہا تھا اس پر جو ہماری بات شروع ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ حج جو اور تعلیمات انسان کو سکھاتا ہے، یہ حج کا فریضہ، اس میں سے ایک تعلیمات، ایک گوشہ اس کا یہ بھی ہے کہ حج انسان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔ اور میں نے عرض کی تھی کہ ہماری توجہ اس طرف زیادہ نہیں جاتی، ہم یعنی اس کے فرائض پر یا اس کی برکات پر، جو کہ ایک اس کا گوشہ ہے، بالکل اس پر بات ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے جو مجھے، یعنی میں اس فیلڈ میں ہوں لیکن مجھے بڑا کم سنائی دیا ہے، کہ حج انسان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔ اور اس کی پہلی دلیل ہم نے یہ دی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرض ہی اس پر کیا ہے، وَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کے پاس مال ہوگا۔ اگر آپ کے پاس مال ہی نہیں ہے تو پھر آپ پر یہ فرض ہی نہیں آ سکتا۔ اب مال دو طرح سے ہو سکتا ہے، یعنی ایک آپ کے پاس مال نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں یعنی رزق جو رکھا ہے، یا یہ بھی ایک بڑا غلط تصور ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے نصیب رکھا جو ہمارے تو نصیب میں نہیں ہے، یعنی محنت ہم نہ کریں، کوشش ہم نہ کریں، اور پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس دیا ہی نہیں۔ اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے، امیر لوگوں کو دیکھ کر جب وہ حج پر جا رہے ہوں یا ان کے پاس کچھ وسائل اللہ تعالیٰ نے دیا ہوں، تو اس میں دوسرا شکوہ کیا ہوتا ہے کہ ہم حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف، قدرت کی طرف یا ہمارے نصیب یہ نہیں ہے، نصیب بنانے پڑتے ہیں۔ اب اس کی مثال کیا ہے، قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یعنی انسان کو وہی چیز ملتی ہے إِلَّا مَا سَعَى، سعى سعی، ان الصفا والمروہ کے لیے بھی فرمایا کہ ان میں کیا کرو، جا کر سعی کرو، دوڑو، یعنی کوشش کرو۔ یہاں پر بھی رزق حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مستطیع بنانے کے لیے، حج کا جو فرض ہے اس کی ادائیگی کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا، سعی کرنی ہوگی، ہم نے محنت کرنی ہوگی، تب جا کر حج کا جو مین گول ہے وہ بھی اچیو کر سکیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ خود بخود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جا سکیں۔ تو محنت کرنا، اپنے آپ کو جو ہے پاؤں پر سٹیبل کرنا، یہ حج کی تعلیمات میں سے۔ اب اس کی دوسری دلیل جو ہم دے رہے ہیں وہ ایک آقا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، مشہور حدیث ہے، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ وہ شخص آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور مانگنے لگا، یعنی مختصر خلاصہ اس حدیث کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اور تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس سوائے دو چیزوں کے۔ فرمایا ایک میرے پاس ایک چادر ہے جو ہم یعنی شیئر کرتے ہیں اور اس میں جو ہے سو جاتے ہیں، اور ایک کسی اور چیز کا ذکر کیا، فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس وہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک برتن تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وہ دونوں چیزیں لے کر آ جاؤ. وہ صحابی گئے, دونوں چیزیں آ کر اسلام کی بارگاہ میں پیش کرنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اس پر بولی لگائی, آکشن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کون شخص ہے جو ان کو خریدے گا. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں ان کے لیے 1 دینار دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, کوئی اور شخص ہے جو اس سے بھی زیادہ اس کے لیے دے سکے. دوسرے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں ان کے لیے 2 دینار دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 دینار لیے اور فرمایا یہ چیزیں تمہاری ہیں, لے لو. اب ان 2 دینار میں سے, یعنی اس وقت بڑی رقم ہوگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دینار میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 1 دینار تم جاؤ گھر کے لیے سودا خریدو, خریداری کرو, فوڈ خریدو, گروسری شاپنگ کرو, اور 1 کے ساتھ تم جو کلہاڑی ہے وہ لے کر آؤ. صحابی گئے اسی طرح کیے. 1 کے لیے یعنی جو بھی سامان گھر کا کھانے وغیرہ کا تھا وہ لیا, گھر والوں کو کھلایا تاکہ وہ ان کا پیٹ بھر جائے, ان کو اللہ تعالیٰ کی یہ رزق نصیب ہو جائے. دوسرے کے لیے کلہاڑی. اب جب کلہاڑی لے کر آئے اس میں دستہ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس میں دستہ ڈالا, یعنی لکڑی اٹھائی اور پھر اس میں سے دستہ فٹ کیا, اور پھر جا کر صحابی کو فرمایا کہ اب یہ تم لے کر جاؤ, جنگل میں جاؤ اور 15 دن مجھے تم یہاں پر نظر نہیں آنی چاہیے. 15 دن جا کر لکڑی ان کو کاٹو, یعنی محنت کرو, پھر جا کر 15 دن بعد جو ہے تم واپس آؤ. اب یہ کیا کر رہے تھے؟ اگر کبھی آپ کو یہ نصیب ہو, یعنی آپ نے دیکھا ہوگا ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, مثلا میں UK میں ہوں, آپ بھی یعنی جہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں, آپ جائیں آج کل جاب سینٹرز میں کیا ہو رہا ہے. آپ پہلے تو یعنی جاب سینٹرز آپ کو کیا کہتا ہے, تھوڑی سی محنت کے لیے یعنی کچھ گھر کے لیے خرچہ دے دیتے ہیں, یعنی جس سے آپ کا ویکلی بجٹ جو ہے فوڈ آسانی کے ساتھ جو ہے فلفل ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ساری توجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو انٹرویو کرتے ہیں. آپ دیکھے جا کر وہ آپ کو جانچنا چاہتے ہیں آپ کے پاس تعلیمات کتنی ہیں, آپ کے پاس تعلیم کتنی ہے, ہنر کون سا ہے, سکلز کون سے ہیں. وہ سکلز سارے پہچان کر پھر وہ آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ اس فیلڈ میں آپ کو جاب دلائیں. آپ دیکھیں جا کر, کل جا کر آپ دیکھ لیں جاب سینٹرز میں کیا ہو رہا ہے. اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ پیسے لے لیتے ہیں اور جا کر ویسے ہی جابز ڈال دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اور پھر جا کر اگلے ہفتے پھر ہی اسی طرح کرتے ہیں. حالانکہ وہ جو ہے یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. اب جن صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا, پہچانتے تھے کہ اس کی یعنی ذہن کی صلاحیت کیا ہے, وہ کیا کام کر سکتا ہے, کس قسم کو جسم ہے, کس قسم کی وہ محنت مشقت برداشت کر سکتا ہے, اس کے مطابق آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا تمہارے یہ کام لاؤ اور پھر 15 دن بعد جو ہے مجھے آ کر بتاؤ. جب وہ صحابی 15 دن بعد آئے تو وہ خوشحال تھے, لکڑیاں بیچ بیچ کر وہ اپنے پاؤں پر کھڑے تھے اور مسکرا رہے تھے. آقا علیہ السلام نے بڑی خوشی کا اظہار کیا جب وہ آ کر آئے, اور وہاں پر ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ والا ہاتھ, اس والا ہاتھ جو ہے یہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکل سکھائے. تو سامعین ناظرین, محنت کرنے کے لیے اگر حج کو سامنے رکھنا ہے تو حج کی تعلیمات یہ ہیں کہ اپنے آپ کو سٹیبل کرو اپنی استطاعت کے مطابق. اب دوسری اس پر کیا بات ہے انشاءاللہ ہم کرتے ہیں, لیکن آپ کی کالز بھی ساتھ ہوتی ہیں, تو آئیے چلتے ہیں کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب پلیز میری بات پوری ہونے دینا کہ آج کل جو ہم کوٹھیوں پہ سیمنٹ اور اتنی بجری اور اتنا کچھ لگا رہے ہیں کہ کتنے مضبوط ہو جائیں ہمارے کوٹھیاں مکان, تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بابرکت اور اتنی فضیلتوں والی اور اتنی رحمتوں والی جگہیں, اور ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رسول اور اپنے گھر میں اگر بلا لے وہ اس کو ان تعلقات کو بھی سیمٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور ریٹائرمنٹ کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ جب ریٹائر ہوں گے تو جائیں گے
مکہ مدینے. بحیثیت مسلمان ہماری پوری کوشش کرنی چاہیے, ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی جلدی ہو سکے, ہم جتنا بھی جلدی افورڈ کر سکیں وہاں پر جائیں. ہنی مون کو چھوڑیں, سیمٹ کرنے, یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں ان کو سیمٹ کرنے کے بجائے ایسا سیمٹ لگائیں اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سے جہاں پہ کوئی شگاف نہ رہے. ماشاء اللہ, بڑا پیارا نکتہ ہے, بہت پیاری توجہ جو ہے آپ نے اس طرف دلائی ہے. اور یہی چیز میں نے ہمارا جب پروگرام شروع ہوا تھا تو اس پر جو ہے ہماری ابتدائی اس سے ہوئی تھی کہ بڑا پیارا نکتہ ہے کہ یعنی جو وسائل اگر اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے ان کو سپینڈ کیسے کرنا ہے, ان کو کس طرف صرف کرنا ہے, یہ ایک اگلا موضوع ہے. اس کے لیے بھی ایک پورا پروگرام درکار ہے. تو باقی آپ نے جو اشارہ دیا ہے وہ بڑا پیارا ہے کہ یعنی جلد از جلد جب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو اس پر محنت کر کے ہمیں یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے. تو سامعین ناظرین, ہم بات کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات, دیکھیں آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہے, یعنی ان کے رحمت کا ایک حصہ یہ بھی ہے, اگر ایک حدیث کو آپ لے لیں اور اگر اس کو آپ لے لیں اور اس کو اگر سوسائٹی میں امپلیمنٹ کر دیں تو کتنی یعنی رہنمائی فرمائی ہے آقا علیہ السلام نے کہ ایک شخص کو, ایک صحابی کو جو بھیک مانگ رہے تھے, بیگرز تھے, قرضہ لینے کے لیے آئے تھے, ان کو سکل سکھائے کہ اچھا یہ اگر کام کر لو گے تو تمہارا ہاتھ بھی کسی کے آگے نہیں پھیلے گا, تمہیں عزت نفس بھی تمہاری محفوظ رہے گی, اور پھر جا کر تم اپنی جو آپ کی جو فیملی ہے ان پر بھی آپ دیکھ بھال کرنے کے لیے قابل ہو جائیں گے. ایک اور صحابی آئے, دوسری اس پر تیسری دلیل وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے صحابی آئے اور ان کے ہاتھوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دیکھے. جب آپ نے نشان دیکھے تو آپ نے ان سے پوچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ نشان کیسے ہیں؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں محنت کرتا ہوں اور اپنے گھر کی جو ہے دیکھ بھال کرتا ہوں, تو آپ نے فرمایا ہے کہ میں محنت کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے نشان کس طرح ہیں؟ آپ نے فرمایا, صحابی نے یا رسول اللہ میں محنت کرتا ہوں, گھر کے لیے دیکھ بھال کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ہاتھوں کو چوم کر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی القاسم حبیب اللہ, یعنی جو محنت کرے, اس پر مشقت کرے, ہارڈ ورکنگ پرسن ہو تو وہ کیا ہے؟ القاسم حبیب اللہ, وہ اللہ کا دوست ہے. اب اللہ کا دوست یعنی ولی اللہ, اللہ کا ولی ہے. جو شخص محنت کرے, ہارڈ ورکنگ کر کے اپنی دیکھ بھال کرے رزق حلال کے ساتھ اور اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرے. اب یہ بھی ایک انکریجمنٹ ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی انکریج کیا ہے کہ یعنی محنت کرنا, توجہ کرنا, اس کے لیے محنت کرنا, یہ ہمارے اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اب سامعین ناظرین, اس پر میں اور بھی دلیلیں دے سکتا ہوں, لیکن ہم جس چیز پر جو ہے توجہ دلا رہے ہیں کہ ہمارے دیکھیں جس سوسائٹی میں, اور خاص طور میں یو کے کی بات کر رہا ہوں, یعنی میں بھی کام کرتا ہوں, آپ میں سے بھی ماشاءاللہ کئی امپلائڈ ہیں, تو آپ دیکھیں کہ جس فیلڈ میں بھی جائیں آج کل, چونکہ ہماری مسلم امہ کی تعلیمات ہوتی ہیں, اسلام چینل کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم انکریج کریں اور اچھا پیغام جو ہے وہ کنوے کریں. اب جس سوسائٹی میں بھی ہم رہ رہے ہیں, یعنی یہاں پر یہ چیزیں یعنی اب جو آج کل جو صورتحال ہے کووڈ کے بعد اور بریکسٹ کے بعد, میری کوشش ہوتی ہے کہ موضوع وہ نہ لایا جائے کہ جو پچھلی صدیوں میں تھا, اور اس کو جو ہے ہماری اگر پریکٹیکل آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں کہ کووڈ کے بعد اور بریکسٹ کے بعد اتنی اویلیبلٹیز ہیں, اتنی جاب ویکنسیز ہیں, جس فیلڈ میں بھی آپ جانا چاہیں اتنی ویکنسیز ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی جو برکت ہے, اگر کوئی شخص تھوڑی سی بھی اس کے پاس عقل ہو, توجہ ہو اور اس کی جو ہے سچی نیت ہو, تو آج کل جاب ڈھونڈنا بڑا آسان ہے. آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ پر سٹرائک ہو رہے ہیں, سٹرائک ہڑتال ہو رہی ہیں, وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ سٹاف شارٹیج ہے. اگر
آپ کے اگر بچے ہیں جو ان امپلائڈ ہیں, جو یعنی ہمیشہ یہ شکوہ کر رہے تھے جی کہ ہمیں جابز نہیں ملتی, آج کل جو امپلائرز ہیں جو بزنس رن کر رہے ہیں وہ رو رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے امپلائر, محنت کرنے والے, جن کے پاس تھوڑی سی بھی عقل سمجھ بوجھ ہو, جس فیلڈ میں بھی جانا ہو اس کے متعلق تھوڑی سی بھی اگر معلومات ہو, تو آج کل بڑی ویکنسیز ہیں. تو اسی لیے اگر آپ کی نیت یہ ہو یہ پروگرام سننے کے بعد کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے, یہ تعلیمات دی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ محنت کرو, اپنے پاؤں پر کھڑے ہو, تو آج ہمارے پاس چانسز ہیں. یعنی اگر ہم یہ چیز اگر شروع کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں اس سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی سی وی امپروو ہوگی, آپ کو سکلز ملیں گے, آپ ایک یعنی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکیں گے. دوسری نیت اگر ہم اس میں یہ ملا لیں کہ یا رب اگر مجھے تم نے یہ رزق حلال دیا تو میں انشاءاللہ اس سے محنت کروں گا اور پھر جا کر اپنا حج کا فریضہ ادا کروں گا, یہ دوسری نیت ہو گئی. تیسری نیت یا اللہ اگر مجھے تم نے یہ رزق حلال دیا تو میں اپنے بیوی بچوں کی یا والدین کی خدمت کروں گا, اب یہ بھی ایک نیت ہو گئی. اب چوتھی نیت اس میں کیا ہو سکتی ہے کہ یا اللہ اگر تم نے مجھے پاؤں پر کھڑا کیا تو میں کیا کروں گا, یعنی حج کا فریضہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یا اللہ میں تمہیں یعنی سوسائٹی میں اپنا رول ادا کروں گا. جس جاب کے بھی آپ لے لیں وہ انسانوں کے متعلق ہے, حقوق اللہ وہ بھی آپ کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کر سکیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں اگر آپ کافی شاپ پر کام کریں, ہوٹل میں کام کریں, کسی کے یعنی سیکیورٹی گارڈ بن جائیں, جو بھی آپ کریں آپ دیکھیے گا کہ وہ جاب زیادہ تر مخلوق خدا کی خدمت ہے. اب نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ آفس میں بیٹھ رہے ہیں, آپ وکیل ہیں, وکلاء میں سے ہیں, یا آپ ڈاکٹرز ہیں, اگر آپ ہوٹل مینیجر ہیں, اگر آپ یعنی سوسائٹی میں کسی کافی شاپ پر کام کر رہے ہیں, اس میں دو نیتیں ہیں. ایک یہ نیت ہے کہ اچھا میں کام کر رہا ہوں اور پیسے پہ نظر ہے, ارے بھائی ویج تو آپ کو ملنی ہے, ظاہر بات ہے وہ تو کہیں نہیں جانی, محنت آپ کی کہیں بھی رائے گاہ نہیں جائے گی. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ہماری نیت یہ ہو جائے کہ یا اللہ میں جو رزق حلال کما رہا ہوں, میری نیت یہ ہے کہ میں محنت کروں گا, سوسائٹی میں رول یعنی مخلوق خدا کی خدمت کر کے پھر میں یہ معاوضہ لے رہا ہوں, تو اب نیت اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب آپ اٹھیں گے صبح تو آپ کا من چاہے گا, آپ کا دل چاہے گا کہ میں جاب کے لیے جاؤں, چونکہ آپ نے سوسائٹی میں رول اپنا کرنا, اپنا رول ادا کرنا ہے, مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے. اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جو ہے پتہ ہی نہیں لگ رہا, محنت آپ وہی کر رہے ہیں, یعنی ہارڈ ورکنگ کا آپ اسی طرح ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو نامہ اعمال ہے وہ نیکیوں سے بھی بھر رہا ہے. اب اس چیز کو ہر جگہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ موٹیویشنل سکلز بھی جو ہے, جو کہ آپ دیکھیں اگر کسی بھی جگہ آپ کا انٹرویو ہو, آپ اگر جائیں گے تو آپ سب سے پہلے وہ یہ چیز دیکھیں گے, اچھا یہ شخص کام چور تو نہیں, یہ شخص اگر ہم اس کو اپنی کمپنی میں جگہ دیں گے تو وہ سب سے پہلی چیز یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے لیے پیشنٹ ہے, کیا اس کا دل کرے گا کہ یہ کام جو ہے یعنی کر سکتا ہے, اس کا دل کرے گا. آج کل امپلائر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے کان سے کھینچ کر اٹھا کر لانا پڑے, بھائی یہ کام کر دو. وہ آپ کو یہ دیکھیں گے کہ اچھا یہ شخص اگر کام پر آئے گا تو دل سے آئے گا, یہ صرف اوپر سے دکھاوے کے لیے آئے گا. تو اگر آپ دیکھیں نا, اگر یہ نیت ہو جائے تو کتنا موٹیویشنل بینیفٹ ہوگا. آپ صبح اٹھیں گے تر و تازہ ہوں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ وَابْتَغُوا فِي الْأَرْضِ, جو ہم نے مثال دی تھی قرآن کی ہے کہ زمین میں پھیلو, محنت کرو. نمبر 1. نمبر 2, میں اپنے بیوی بچوں کی, والدین کی خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. نمبر 3, میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں. نمبر 4, اگر اللہ رب العزت نے مجھے یہ توفیق دی, اگر اللہ تعالیٰ نے یہ مال و متاع دیا تو اس سے کیا ہے غرباء کی خدمت کروں گا. نمبر 5, یا اللہ اگر تم نے مجھے استطاع سبیلا کا بنا دیا تو میں تمہارا جا کر تمہارے یہ جو 5 ستون ہے جس سے انسانیت کی یعنی اسلام کا جو بلڈنگ ہے وہ مکمل ہوگی, میں اس کا فریضہ بھی ادا کروں گا.
تو اس طرح کی کئی نیتیں شامل ہو سکتی ہیں، اور آپ جب جائیں گے کام پر تو خوش و خرم ہوں گے۔ ہر کام پر مشکلات آتی ہیں، لیکن یہ چیزیں اگر ہمارے ذہن میں ہوگی تو یہ ڈی موٹیویٹ نہیں کریں گی۔ مشکلات آتی ہیں تو آتی رہیں، ہر کام میں آتی ہیں۔ اب اگر یہ نیت سامنے ہوگی کہ القاسم حبیب اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے ہاتھوں پر نشان دے کے، محنت کے، مشقت کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ہونٹوں سے، یعنی وہ ہونٹ ایسے ہیں کہ وہ کبھی نہیں ہلتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو ہے بوسہ دیا کہ القاسم حبیب اللہ، پھر پیارے ارشاد فرمائے کہ تم کیا ہو اے صحابی، تم محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، اپنے جو ہے بیوی بچوں کی یا والدین کی جو منسلک ہیں سوسائٹی میں رول ادا کرتے ہو، محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، تو کیا ہو، تم یہ نہ سمجھو کہ تم ان کی دیکھ بھال کر رہے ہو، بلکہ تم اللہ کے بھی دوست بن گئے ہو۔ کوئی شخص سمجھتا ہے کہ دوست بننا صرف نوافل میں ہے، صرف قرآن کی تلاوت میں ہے، صرف یعنی ہر وقت نماز پڑھنے میں ہے، تسبیح میں ہے، تو یہ بھی ایک رستہ ہے، یعنی یقیناً اسلام کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حصہ ہے کہ سوسائٹی میں رول ادا کر کے رزق حلال کما کر، وہ بھی ایک رستہ ہے، وہ بھی اللہ کی طرف جو ہے جاتا ہے، تو اس طرح بھی آپ اللہ کے دوست بن سکتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کہ حج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے سامعین ناظرین کہ انسان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔ اب اس کے اور بھی پہلو ہیں، لیکن چونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو اسی لیے سامعین ناظرین حج کا جو فریضہ ہے اس میں بڑی برکات ہیں، اس میں جس طرف بھی آپ اگر اس کے گوشے کو دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ ہی فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ لیکن نیت کیا ہو کہ اگر ہم اس کے ورچوز کو سمجھ لیں، ہم اس کی تعلیمات کو سمجھ لیں، ہم اگر اس کے جو ہے حتیٰ کہ اب دوسری چیز جو ابھی میرے ذہن میں آئی ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی بڑا عجیب نکتہ ہے اور پہلے کبھی جو ہے یعنی اس کی طرف توجہ بڑی کم گئی ہے، اور وہ کیا ہے ایک کال کے بعد میں عرض کرتا ہوں۔ جی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا حال ہے جی، خیریت سے آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے معلوم کرنا ہے کچھ عید کی نماز کے لیے، تو میری عمر جو ہے 96 کی ہو گئی ہے، اچھا، اور جمعے کی نماز کے تو مسجد میں نہیں جاتا کیونکہ گھر پہ میں زور کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ ہے کہ میں اکیلا گھر میں ہوں، میری وائف کا تو انتقال ہو چکا، تو کیئرر آتے کبھی چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے، دوا بھی لانے کے لیے، اس کے لیے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عید کی جو نماز آ رہی ہے تو وہ میں نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے میں نے؟ نہیں، آپ کو میں ابھی سوال کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ عید کی نماز واجب ہے، اگر آپ جمعے کے لیے نہیں جا سکتے جو کہ فرض ہے، تو عید کے لیے یہ واجب ہے، یہ آپ پر اگر آپ کی کنڈیشن اس طرح کی ہے تو آپ نہ جائیں، بس گھر میں ہی رہ کر جو ہے آپ تلبیہ پڑھ لیں، جو کہ سب سے بڑی آج کل عبادت ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ماشاءاللہ آج کی ٹرانسمیشن میں یہ تلبیہ بار بار یہ جو ہے یہ چل رہا ہے۔ آپ سامنے ناظرین، یہ آپ کی وساطت سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حج کے ایام میں تکبیرات پڑھنا، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی جو ہے اللہ کا ذکر کرنا، وہ ذکر اللہ اکبر اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ذکر تلبیہ کی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی لبیک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں۔ اب جو مکہ اور مدینہ میں حاضر ہیں، یعنی مکہ المکرمہ میں طواف کے ذریعے وہ فزیکل حاضر ہیں، لبیک۔ اگر آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نیت آنکھیں بند کر کے یہ کر لیں کہ یار اب تو ہر جگہ ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تو آپ انسان یعنی روحانی طور پر یہ عرض کر لے کہ یا اللہ میں ہر وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ جو تلبیہ ہے یہ آپ پڑھ لیں۔ عید کے نماز کے لیے جو جا سکتے ہیں وہ جائیں، اگر آپ کو جس طرح کی عرض کیا گیا تھا، اگر جو بھی بیمار ہیں
تو ان کے لیے جو ہے یہ ایکسیپشن ہے. آپ گھر میں رہ کر اللہ کا ذکر کریں. اور سامعین ناظرین، یہ جو حج کی تعلیمات انشاءاللہ استفادہ حاصل کرتے رہیں. یہ جو حج کے ایام ہیں یہ سب سے بہترین 10 ایام ہیں. ان سے زیادہ محنت کریں دنیاوی یعنی حقوق اللہ کی طرف اور حقوق العباد کی طرف، دونوں طرف توجہ کر کے جو بھی نیک عمل ہے اگر ہم اس کو کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اس سے بڑی برکات حاصل ہوں گی. آپ دیکھیے گا کہ جو حج کی برکات ہیں یہ ہر طرح کی جو ہے رحمتیں برکتیں لے کر آتی ہیں. تو اسی لیے انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اچھی تعلیمات حاصل کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو، حج کی برکات ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جن کے دلوں میں جو بھی نیک حاجات ہیں وہ پوری فرمائے، اور جو گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخش مغفرت فرمائے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.